اس دنیا میں سب سے پہلے کان کس نے چھدوائے؟ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے درمیان کس بات پر لڑائی ہوئی؟ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ یہ سب معلومات آج کی اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے پاکیزہ اولاد کا سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی خوشخبری سنائی، اور ارض مقدس میں 20 سال گزرنے کے بعد حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، اور حضرت سارہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی تھی، اس لیے عرض کر دیا کہ آپ ہاجرہ کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرما دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے تو وہ حاملہ ہو گئی۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں تو اس نے اپنے آپ کو اپنی مالکہ حضرت سارہ سے اونچا سمجھنا شروع کر دیا۔ فطری لحاظ سے حضرت سارہ کو غیرت آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، تو حضرت ہاجرہ ڈر کر بھاگ گئیں اور ایک چشمہ کے پاس جا کر ٹھہر گئیں۔ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کے پاس پہنچا اور کہا کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو تیرے لیے باعث خیر و برکت بنایا جانے والا ہے۔ اس نے کہا واپس چلو، اور یہ بھی خوشخبری دی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اسماعیل رکھنا، وہ لوگوں میں تنہا ہوگا، اس کا ہاتھ تمام پر ہوگا اور تمام کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اپنے تمام بھائیوں کے علاقوں کا مالک و حاکم بنے گا۔ تو حضرت ہاجرہ نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشخبری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہے، اسی وجہ سے عرب کے لوگوں عزت و سعادت والے بنے، اور وہ مشرق و مغرب میں تمام ملکوں کے بادشاہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر علم مفید اور عمل صالح عطا کیا کہ وہ کسی اور امت کے حصے میں نہ آیا، اور یہ صرف اس بنا پر کہ اس امت کا رسول باقی رسولوں پر زیادہ شرف و عظمت والا ہے۔ یہ آپ کی رسالت کی برکت اور آپ کے پیغام کے کمال کی وجہ سے ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ کی بعثت روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جب ہاجرہ وہاں سے واپس ہوئیں تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اہل کتاب نے کہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 70 برس تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 برس بعد میں پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سجدہ میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل کے بارے میں تیری دعا میں نے قبول کر لی، میں نے اس کو بابرکت بنایا، اور اس کی اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا، اور اس کی اولاد سے 12 بڑے بادشاہ ہوں گے، اور ان میں اس کو ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ یہ مذکورہ بالا بشارت و خوشخبری بھی اس عظیم امت کے بارے میں ہے، اور ان 12 بادشاہوں سے مراد خلفائے راشدین ہیں، جو کہ 12 ہیں۔ اور حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث میں انہی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 12 امیر ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایک بات کہی جو میں اس کو نہ سمجھ سکا۔ بعد میں اس بات کو میں نے اپنے والد سے معلوم کیا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، تو میرے والد صاحب نے بتایا
کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمام قریش سے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ دین کا یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ غالب رہے گا، حتیٰ کہ 12 خلفاء ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ ان میں سے 4 تو خلفاء اربع ہیں، یعنی حضرات شیخین اور حضرت عثمان علی اور حضرت عمر بن خطاب بھی ان میں شامل ہیں، اور بعض عباسی خلفاء بھی ان میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا بالترتیب ہونا ضروری نہیں بلکہ تعداد میں پورا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت سارہ کی غیرت ہاجرہ پر سخت ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ کا چہرہ میرے سے دور کر دو، تو وہ حضرت ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کو لے کر چل پڑے اور ان کو اس جگہ آ کر آباد کیا جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کے ساتھ چمٹ گئی اور عرض کی کہ اے ابراہیم، اس وقت ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، اور ہمارے پاس خرچہ خوراک بھی نہیں ہے، کھانے پینے رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب بہت ہی اصرار کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ بس اب اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ شیخ ابو محمد بن ابی زید نے اپنی کتاب النوادر میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سارہ حضرت ہاجرہ پر ناراض ہوئیں تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ اس کے 3 اعضاء کاٹے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم پوری کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کے دونوں کانوں میں سوراخ کر دے اور اس کا ختنہ کر دے۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کا ختنہ ہوا۔ عرب کے اندر ختنوں کا رواج شاید اسی وجہ سے ہوا ہے جبکہ عجمی لوگ اس کو قابل تعجب سمجھتے ہیں، اور سب سے پہلے اس نے کان چھدوائے اور سب سے پہلے اس نے اپنا دامن لمبا کیا تاکہ چلنے کے نشانات مٹ سکیں، تاکہ سارہ کو اس کے قیام کا علم نہ ہو سکے۔ تو معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔